بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، کرن میں ایک شخص ہے جس کی شفاعت سے قیامت کے دن قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، وہ شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ اویس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، قیامت کے دن 70,000 ملائکہ حضرت اویس کرنی کی مانند ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاکہ مخلوق میں ان کی شناخت نہ ہو سکے اور سوائے اس شخص کے جسے اللہ تعالیٰ ان کے دیدار سے مشرف فرمائے، اس لیے کہ آپ خلوت نشین ہو کر مخلوق سے روح پوشی اختیار کی اور عبادت و ریاضت کو اختیار کیا۔ روح پوشی کی وجہ سے یہ تھی کہ لوگ کہیں آپ کو برگزیدہ نہ سمجھے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اویس کرنی کا حاضر خدمت نہ ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، اویس کرنی بظاہر میری خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے مجھ سے روحانی فیوز اور برکات حاصل کی ہیں اور وہ میرے روحانی دیدار سے مشرف ہوئے۔ پھر فرمایا، ان کا مجھ تک نہ پہنچنے کی دو وجہ ہیں، ایک ان پر حال کا غلبہ ہے اور دوسرا ان کی والدہ جو کہ مسلمان ہے اور ضعیف و نابینا ہے، ان کی وجہ سے وہ میرے ظاہری دیدار سے محروم ہے اور وہ شتربانی کر کے اپنی اور اپنے والدہ کا پیٹ پالتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جب تم دونوں ان سے ملو تو میرا سلام پہنچانا اور ان کو میرا پیغام دینا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیراہن کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے پیراہن کا حقدار اویس کرنی ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضیٰ مکہ معظمہ تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق نے وہاں پر موجود لوگوں سے دریافت کیا کہ ان میں کوئی شخص کرن کا موجود ہے؟ تو کچھ لوگ حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے حضرت اویس کرنی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتے، البتہ ایک دیوانہ آدمی ایسا ہے جو آبادی سے دور رہتے ہیں اور کسی سے نہیں ملتا جلتا۔ لوگ عموماً کھاتے ہیں لیکن وہ نہیں کھاتا، وہ خوشی اور غم کو نہیں جانتا، جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کا دور خلافت شروع ہوا تو آپ حضرت علی کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے اور وہاں سے یمن تشریف لے گئے، جہاں کرن پہنچ کر حضرت اویس کرنی کی تلاش شروع کی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ دور عرفہ کی وادی میں ایک دیوانہ اونٹ چرا رہا ہے جس کی غذا خشک روٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی اس سمت چل پڑے اور حضرت اویس کرنی کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت اویس کرنی اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ دونوں حضرات ان کا نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں نے سلام پیش کیا اور ان سے نام دریافت کیا۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا، میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حقیقی نام پوچھا تو فرمایا کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ہتھیلی دکھانے کی درخواست کی۔ جب حضرت اویس نے ہاتھ دکھایا تو آپ دونوں حضرات ان کو پہچان گئے اور دست بوسی کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عمر فاروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا اور پیراہن عطا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سنائی کہ ان کی امت کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت اویس نے عرض کیا کہ آپ دونوں حضرات اچھی طرح دیکھ بھال کر لیں کہ شاید کوئی دوسرا فرد ہو جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ وہ شخص آپ ہی ہیں، اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی سے شناخت کر لیا ہے۔ حضرت اویس کرنی نے عرض کیا، اے امت، تمہاری دعا تو مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، لیکن آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ حضرت اویس نے وہ بیرہن لیا اور کچھ فاصلے پر جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا شروع کر دی، یا اللہ، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کو بخش نہیں دے گا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیرہن نہیں پہنوں گا۔ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ لوگوں کو بخش دیا۔ حضرت اویس کرنی نے عرض کیا، نہیں مالک، ساری امت کو بخش دے۔ غیب سے دوبارہ آواز آئی کہ ہم نے مزید کچھ اور لوگوں کو بخش دیا۔ الغرض یہ سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہا اور آپ اسی طرح دعا میں مشغول رہے۔ جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی نے دیکھا کہ آپ کافی وقت ہو گیا ہے کہ آپ سامنے آ گئے، اور آپ نے کہا، آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے؟ ابھی تو اللہ نے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مصر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف کیے تھے، اور میں جب تک پوری امت کو معاف نہ کروا لیتا اس وقت تک دعا سے پیچھے نہ ہٹتا اور یہ بیرہن اس وقت تک نہ پہنتا۔ آپ رحم اللہ کی بات سن کر حضرت عمر فاروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سنا دی جس میں آپ نے فرمایا کہ اویس کرنی کی دعا سے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مصر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق نے آپ کو ایسے بیرہن میں دیکھا جس میں ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق کے دل میں بھی ولایت کی خواہش پیدا ہوئی، اور آپ نے فرمایا، کوئی شخص ایسا ہے جو مجھ سے خلافت روٹی کے ایک ٹکڑے کے بدلے میں حاصل کر لے۔ حضرت اویس کرنی نے یہ سن کر فرمایا، کوئی بیوقوف شخص ہی اسے خرید سکتا ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کو فروخت کرنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دے، پھر جس کا جی چاہے اس کو اٹھا کر لے جائے۔ بعد اس کے حضرت اویس کرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا بیرہن سے بے تن کیا۔ حضرت عمر فاروق نے حاضر خدمت نہ ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت اویس کرنی سے پوچھا، آپ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت اور صحبت سے مشرف ہوئے ہیں، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کشادہ تھے یا گھنے؟ آپ دونوں اس کا جواب دینے سے قاصر رہے۔ پھر حضرت اویس کرنی نے کہا کہ آپ تو ان کے دوستوں میں سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ یہ کہہ کر آپ نے اپنے ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا، میں نے اپنا ایک ایک کر کے دانت اس خیال سے توڑ دیا کہ نہ جانے کون سا دانت مبارک شہید ہوا ہوگا۔ جب میں نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تو مجھے سکون قلبی حاصل ہوا۔ حضرت اویس کرنی کی بات سن کر دونوں حضرات پر رقت طاری ہو گئی۔ حضرت اویس کی اس بات سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ ادب کا حق یہی ہے جو کہ حضرت اویس نے اگرچہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ادا نہیں کیا بلکہ اتباع رسول میں ادا کیا، اور جس کا درس وہ ساری دنیا کو دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت اویس کرنی سے دعا کے لیے درخواست کی تو حضرت اویس کرنی نے فرمایا، میں جب نماز میں اتحیات پڑھتا ہوں تو اس کے بعد دعا پڑھتا ہوں کہ اے اللہ، تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اگر تم اس ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں کامیابی ملے گی، اگر تم ایمان کے ساتھ رخصت نہ ہوئے تو میری دعا بے فائدہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے وصیت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا، اے عمر، اگر تو خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ بہترین وصیت کوئی نہیں
کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے دریافت کیا، اے عمر، کیا اللہ تو تجھ کو پہچانتا ہے؟ حضرت عمر نے اس بات میں نفی میں سر ہلایا۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا، بس اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق نے آپ سے کچھ دیر قیام کی درخواست کی تاکہ آپ کی خدمت کچھ پیش کر سکیں۔ آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھائے اور کہا، یہ میرا اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے۔ اگر آپ حضرات یہ ضمانت دیتے ہیں کہ ان کو خرچ کرنے سے قبل مجھے موت نہیں آئے گی تو آپ مجھے جو بھی عنایت کریں گے میں قبول کر لوں گا، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے کافی ہیں۔ کچھ دیر تک حضرت اویس، حضرت عمر فاروق اور علی مرتضیٰ اسی طرح باتیں کرتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اقوال جو ہے اس کو زیر بحث لاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت اویس کرنی نے فرمایا، آپ دونوں حضرات نے یہاں پہنچنے تک میری وجہ سے جو تکلیف اٹھائی ہے اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ دونوں حضرات یہاں سے تشریف لے جائیں، کیونکہ قیامت کا دن نزدیک ہے اور مجھے آخرت کی فکر ہے۔ قیامت کے دن ہمیں ایسا دیدار نصیب ہوگا جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا۔ اب میں قیامت کا راستہ بنانے اور اسے صاف کرنے میں مشغول ہوں۔ اسی طرح سے ایک دفعہ حضرت حرم بن حیان تابعین کے ائمہ طریقت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کو طریقت و معرفت میں کمال درجہ حاصل تھا۔ آپ جب حضرت اویس کرنی کی بابت معلوم ہوا تو زیارت کے شوق میں ایک طویل سفر کر کے کرن پہنچے۔ جب کرن پہنچے تو لوگوں سے معلوم ہوا کہ حضرت اویس کرنی کوفہ تشریف لے گئے ہیں۔ آپ کوفہ میں ایک عرصہ تک حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے رہیے اور آخر کار حضرت اویس کرنی کی تلاش میں بصرہ تشریف لے گئے۔ بصرہ میں دریائے فرات کے کنارے وضو کرتے ہوئے حضرت اویس کرنی نے حضرت حرم بن حیان کو پہچان لیا۔ حضرت حرم بن حیان نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا اور حضرت حرم بن حیان نے دریافت کیا کہ آپ نے مجھے کیوں کر پہچانا؟ حضرت اویس کرنی نے فرمایا، میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ حضرت اویس کرنی کی صحبت میں رہے، جس کے بعد حضرت اویس کرنی نے انہیں روانہ کیا۔ حضرت اویس کرنی نے حضرت حرم بن حیان کو رخصت کرتے ہوئے نصیحت کی، تم پر فرض ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کرو تاکہ یہ کسی غیر کی فکر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ پھر حضرت اویس کرنی نے حضرت حرم سے فرمایا، اے حرم، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، آج کے بعد میں تجھے نہ دیکھوں اور مجھے شہرت ناپسند ہے۔ خلوت نشینی میرا بہترین ساتھی ہے، تم آئندہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر اب تم یہ کوشش کرو گے تو تم کامیاب نہ ہوگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔